میں ایک واقعہ سناتا ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، ان کا کیا عشق تھا۔ آج جس کو جو بولتا ہے اس کی مرضی ہے، جو بولے بھائی، ہمارا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت، ہمارا تو ایمان ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے ہزاروں ہزاروں واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات اور عشرہ مبشرہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھی۔ ذہن میں رکھیے گا حضرت اسماء کون ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، پھر فائدہ ہوگا آگے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد غار ثور میں تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھیں، وہ کھانا کپڑے میں بند کر کے راتوں کو اندھیرے میں پہاڑ اور اوپر نیچے وادیاں اور جا کے کھانا پہنچاتی تھیں۔ ابو جہل اور دوسرے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے تلاش میں تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھیں، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ خاموش۔ ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ زخم ہو گیا۔ اب ذہن میں رکھیے گا ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بڑی بہن ہے۔ بس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جو عالی نسبتیں حاصل تھیں ان میں سے ہر ایک قابل رشک تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قد درمیانہ، رنگت گندمی، بدن دبلا پتلا تھا، داڑھی سرخ اور ہلکی سی تھی، طبیعت میں غیرت اور حمیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے آپ پہلے لڑکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اور کھجور کی گھٹی دی اور برکت کی دعا دی۔ اس کو کہتے ہیں سنت تہنیک۔ جب بچہ پیدا ہو تو کہ اللہ والا، کوئی عالم یا خاندان کا کوئی بزرگ وہ چھوارا یا کھجور چبا کر دعا دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی تھی۔ ان کی سنت تہنیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، کیونکہ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدمت کرتی تھیں، اور دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس۔ اللہ حسن بصری کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اتنی بڑی دولت ہے دین کی سمجھ، اور لوگوں میں محبوب بنا۔ کیوں بنا؟ تاکہ دین سیکھیں ان سے، دین کی سمجھ دی نا۔ تو لوگوں میں محبوب نہیں ہوگا تو وہ تو چلا جائے گا اللہ کے پاس، وہ کچھ ہوگا کر نہیں سکے گا۔ لوگوں میں محبوب بنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سنت تہنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سوچیں، ان دنوں میں یہود نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے مسلمانوں میں لڑکوں کی پیدائش بند کرا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت سے ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا اور مسلمانوں کو بےحد خوشی ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو مدینے کے مسلمانوں نے مسرت کے طور پر تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ دو چیزیں یاد رکھنا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور تکبیر کا نعرہ، جس سے سارا شہر گونج اٹھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بابرکت نواسے کو اٹھا کر مدینہ شریف میں گھمایا تاکہ یہودیوں کی رسوائی ہو۔ ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے۔ کیا جی؟ بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے، مگر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے انہیں بیعت فرما لیا۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، عمر بن ابی سلمہ اور کئی دوسرے بچوں کو بھی لایا گیا۔ باقی بچے تو جھجک رہے تھے، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بیعت کرنے لگے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا فرمایا ہے نا اپنے باپ کا بیٹا ہے نا اپنے باپ کا بیٹا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں تھے. اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر آتے رہتے تھے کہ یہ آپ کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن تھا. عبداللہ بن زبیر بچپن سے بڑے بہادر اور قیادت کی صلاحیتوں سے آراستہ تھے. ایک بار وہ اپنی ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے. ایک شخص نے آ کر بچوں کو ڈرانے کے لیے زور کی چیخ ماری. بچے ڈر کر بھاگے، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے الٹے پاؤں پیچھے اٹھتے ہوئے ساتھیوں کو پکارا، بھائیوں مجھے امیر بناؤ اور اس شخص پر حملہ کر دو. بچے تھے لیکن اس وقت بھی کیا معاملہ. ایک بار گلی میں کھیل رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. اس وقت وہ خلیفہ تھے. بچے مروب ہو کر ادھر ادھر کھسک گئے، مگر عبداللہ بن زبیر اپنے وہیں پر کھڑے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں بھاگے؟ جواب دیا، امیر المومنین، نہ تو میں نے کوئی جرم کیا جو آپ سے ڈروں ادب سے، اور نہ ہی راستہ ایسا تنگ ہے کہ میں ہٹ کر آپ کے لیے کشادہ کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے. عبداللہ یہ چیزیں ہیں نا، یہ آگے چلتے جائیں گے، سنتے جائیں گے کہ ان کے سامنے میں مثال بھی نہیں دینا پسند کرتا کہ ڈرامے اور فلم میں مجھے حیا آتی ہے کہ میں کوئی مثال اس کے سامنے پیش کروں، حیا آتی ہے. لیکن سوچ لیں کہ کیا معاملات ہیں ان واقعات کے سامنے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صرف 13 سال کی عمر میں دور صحابہ کی سب سے بڑی لڑائی جنگ یرموک میں شریک ہوئے. آپ اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے. جب رومی پسپا ہو کر بھاگتے، 13 سال کے حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے زخمیوں کو ٹھکانے لگاتے جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بھائی عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی کے لیے اتنی دعائیں کرتے نہیں دیکھا جتنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے. وہ یہ بھی کہتے تھے، خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت عبداللہ بن زبیر سے تھی. آگے دیکھتے رہیے گا اب جو حالات آگے آئیں گے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زہد و عبادت میں اپنی مثال آپ تھے. نماز میں یکسوئی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دنیا کی ہر چیز سے ذہنی اور قلبی رشتہ کٹ جاتا. نوافل میں طویل رکعتیں پڑھتے. قیام کے دوران بدن کو ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہو. بعض وقت اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ چڑیاں آ کر پشت پر بیٹھ جاتی. اب اور آگے بڑھیں آپ. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ گرا اور ان کے بیٹے کو لپٹ گیا. عورتیں چیخنے لگیں. آخر گھر کے دیگر افراد دوڑ کر آئے، سانپ کو مار دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس دوران اللہ سے باتیں کرنے میں ایسے نماز میں منہمک رہے، انہیں ذرا بھی خبر نہیں ہوئی. سلام پھیرا تب لوگوں نے حادثے کی خبر دی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ کتاب اللہ کے حافظ اور قاری تھے. سنت خاص کر اب آگے بڑھتے جائیں گے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے. اللہ کے مطیع تھے. اللہ کے ڈر سے گرمی میں نفل روزے رکھنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کے فرزند تھے. ان کی والدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں. ان کی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی جو اللہ کے حبیب کی چہیتی تھی. حجاج بن یوسف نے ظلم کی انتہا کر دی. جگر کر تھام کے رکھیے گا اور سوچیے گا کہ ہم تک دین کس طرح پہنچا ہے اور ہم کیسے ناقدرے ہیں، اور پھر کس طرح وہ چینلز تلاش کرتے ہیں جہاں برائیاں ہوں. ابھی 3 دن پہلے ایک نوجوان دہریہ ہو گیا دوسرے چینلوں پر جا کر، اور اس سے پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح اس چینلوں پر اپنے دین کا پتہ ہے نہیں، اور اس جن کے لیے اللہ فرمائے کیا کیا باتیں.
اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مقابلے میں سخت کفار کے، آپس میں خوب محبت سے فدا ہوتے تھے. اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. ابھی بہت زیادہ تفصیل ہے اس میں. کون لوگ ہیں یہ؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. یحبہم ویحبونہ، اللہ کو ان سے اور انہیں اللہ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے. اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے رہیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں. ہم گندی گندی سائٹس تلاش کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. حجاج جو ہے وہ مکہ شریف پر چڑھائی کر کے آ گیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے. اور بھی ہے واقعہ، لیکن میں صرف ابھی اتنا نہیں بتاؤں گا ابھی اس وقت. 5 منجینقیں لے کر چلا تھا حجاج بن یوسف، اور خانہ کعبہ پر وہاں سے پتھر داغنے لگا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی موجود تھے. ان منجینقوں کو چلانے کے لیے حبشہ سے لوگ منگائے گئے تھے. نئے ہجری سال 73 کا آغاز ہوا، صرف 73 کا آغاز ہوا تو یہ جنگ جاری تھی. ایک دن سنگباری کے دوران اچانک بادل چھا گئے، گرج چمک کے ساتھ بجلی اس زور سے کڑکی کہ سنگباری کا شور دب گیا. شامی سپاہیوں نے ڈر کر منجینقوں کو بند کر دیا. حجاج یہ دیکھ کر تیزی سے آیا، خود پتھر اٹھا کر منجینق میں رکھا اور ڈانٹ کر سنگباری جاری رکھنے کا حکم دیا. اس خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. ڈارون کا پتہ ہوگا، شیکسپیئر کا پتہ ہوگا، زیادہ تفصیل نہیں کس کس کا پتہ ہے. یہ چیزیں پتہ نہیں کہ کیسے پیارے یہ اللہ کے تھے. جس بستیوں سے واپس جاتے تھے نا، دھاڑے مار مار کے لوگ روتے تھے کہ کہاں یہ فرشتے چلے گئے. اتنا کفار کے اوپر ان کے اوپر شفقتیں کی، اتنا ان کو ہدیے دیے، اتنا ان کی جانوں کی حفاظت کی، مالوں کی حفاظت کی، عورتوں کی عزت کی حفاظت کی. کفار کے عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے. اس دوران یک کے بعد دیگرے 2 بار آسمانی بجلی ہولناک کڑک کے ساتھ گری، جس سے 12 شامی سپاہی جل کر مر گئے. پورے لشکر میں دہشت پھیل گئی کہ یہ آسمانی عذاب ہے. لیکن حجاج جو ظلم پر اترا ہوا تھا کا ڈرو نہیں، یہ تہامہ کی بجلیاں ہیں، اب فتح نزدیک ہے. نعوذ باللہ. اگلے دن بجلی گرنے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو بھی جانی نقصان ہوا، جس سے اہل شام کا خوف دور ہو گیا اور وہ بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگے. ایک بار بجلی گرنے سے ایک منجینق کوئلہ بن گئی. سپاہی ڈرے تو حجاج نے کہا کہ یہ تو قبولیت کی علامت ہے. گزشتہ امتوں کی قربانیاں اسی طرح قبول ہوتی تھیں، آگ آ کر انہیں سوختہ کرتی تھی. یہ سن کر سپاہی مطمئن ہو گئے. اس سنگباری کے درمیان پورے اطمینان سے صحن کعبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز ادا فرماتے تھے. پتھر ان کے آس پاس آ کر گرتے مگر انہیں ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی. مسجد الحرام کی طرف اترنے والے راستے پر شامی سپاہیوں سے جھڑپیں جاری تھیں. یہ جو گندے خیالات کو ہم رکھیں نا، اس کی جگہ ان خیالات کو لائیں. ایک ہی واقعہ کافی ہے یہ گناہوں سے بچنے کے لیے. اور یہ ہماری بہو بیٹیاں جو پاگل ہو رہی ہیں فیشن اور فلم اور موبائل کی جان میں چھوڑنا. حبشہ کے کچھ لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. وہ اس طرح بھالا مارتے تھے کہ کبھی نشانہ خطا نہ جاتا. تلوار بازی سے وہ ناواقف تھے. جب جھڑپ ہوتی تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ خود شمشیر زنوں کے ساتھ حملہ پسپا کرتے، پھر حبشی فرار ہونے والے دشمنوں کو بھالوں کا نشانہ بناتے. شامی لشکر کو دمشق سے ستو، آٹے اور بسکٹوں کے ذخائر مسلسل پہنچ رہے تھے. اس کے ساتھ شامیوں کو انتظار تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گوداموں میں گندم، جو اور کھجوروں کے ذخائر ختم ہو جائیں. چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈال دیا تھا تاکہ کوئی چیز نہ آ سکے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خوراک کو بہت احتیاط سے ضرورت کے مطابق تقسیم کر رہے تھے. آپ کہتے جب تک غذا باقی ہے ہمارے ساتھیوں کے حوصلے برقرار رہیں گے. آخر معاشرے کی شدت اثر دکھانے لگی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی بھوک سے نڈال ہونے لگے.
خوراک کے ذخائر ختم ہو گئے، زمزم کے پانی کے سوا ان کے لیے کوئی شے نہ تھی۔ لوگوں نے سواری اور بار برداری کے جانور کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گھوڑا بچ گیا تھا، ایسا فاقہ تھا کہ موت سر پر تھی، اسے بھی ذبح کرنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حالت جنگ میں بھی اصول کے اس قدر پکے تھے کہ آپ سے بار بار کہا گیا کہ حریف پر شب خون ماریں، مگر آپ فرما دے شب خون درست نہیں، اسے ہم حلال نہیں سمجھتے۔ چونکہ بظاہر اب فتح کی کوئی امید باقی نہیں تھی، اس لیے اکثر ساتھیوں نے جان بچانے کی صورت پر غور شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قسمیں دے کر فرمایا تم لوگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ بعض نے جو ہے مشورہ دیا کہ آپ تشریف لے چلیں کہیں چھپ کر۔ فرمایا تب تو میں اسلامی تاریخ کا بدترین سربراہ کہلاؤں گا جس نے قوم کو لڑایا اور جب مارے گئے تو لاشیں چھوڑ کر خود بھاگ گیا۔ کسی نے رائے دی آپ کعبے کے اندر داخل ہو جائیں۔ فرمایا کعبے کا اندرونی حصہ حجاج کے نزدیک بیرونی جیسا ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ بل میں چھپی لومڑی کی طرح پکڑا جاؤں، میں تلوار سے لڑتے لڑتے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک بھائی حمزہ نے کہا آپ کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں، ہم نیچے آپ کے گرد پروانہ وار لڑ کر آپ سے پہلے جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں زندگی کو کسی ذلت کے عوض نہیں خریدوں گا، نئی موت سے ڈر کر کسی سیڑھی پر چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جان بچانے کی شرعی گنجائش تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمانا شروع کر دیا کہ جس کو جانا ہے جائے اور بس میری فکر نہ کرو۔ کسی نے کہا پسند کریں تو ہم آپ کے لیے امان لے لیں۔ آپ نے فرمایا تم چاہو تو خود اپنے لیے امان حاصل کر لو، مجھے ضرورت نہیں۔ آپ کے بیٹے زبیر آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا بیٹا چاہو تو تم بھی چلے جاؤ، تمہارا زندہ رہنا مجھے تمہارے قتل ہونے کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ مگر زبیر نے کہا اگر میں آپ پر نازل ہونے والی مصیبت میں شریک ہوئے بغیر آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا تو مجھ سے بدترین بیٹا کون ہوگا؟ اب بس دور اندیش قائد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جنگ کا نتیجہ اور اپنا انجام کو معلوم کر چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ دشمن قتل پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ نشان عبرت بنانے کے لیے لاش کی نمائش بھی کرے گا، کیونکہ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا، اس سے پہلے ہی کتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کر چکا تھا۔ اب وہ اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے کہہ رہا تھا کہ فتح سامنے ہے۔ ابن زبیر یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے چند افراد رہ گئے، وہ بھی بھوکے اور لاچار۔ حجاج بن یوسف کے حکم پر شامی سپاہی بے خوف اور خطر وادی مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور مسجد الحرام کے دروازوں تک پھیل گئے۔ حضرت ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے امی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب آ گئی بات، وہ آگے امی مجھے ڈر ہے کہ قتل ہونے کے بعد شامی سپاہی میرے ناک کان کاٹیں گے اور لاش کو لٹکا کر بے حرمتی کریں گے۔ بہادر ماں نے کہا جب بکری ذبح ہو جائے تو کھال اترنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بیٹا تم حق پر ہو، ڈٹے رہو، اللہ سے نصرت طلب کرو۔ اس رات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے عبد الرحمن بن زید آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے اور پیشکش کی کہ وہ ان کے لیے امان لے کر انہیں محفوظ طور پر حجاج کے پاس لے جا سکتے ہیں، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ باطل کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، ورنہ یہ دین قیامت تک کیسے پہنچے گا کہ اگر ہم بھی ایسا کر لیں جان کے خوف سے۔ منگل 17 جمادی الاولیٰ کی صبح صادق کے وقت حجاج کی سپاہی وادی میں اتر کر مسجد الحرام کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ ہر دروازے پر 500 سپاہی کھڑے کر دیے گئے تھے تاکہ موقع پاتے ہی اندر گھس کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر قابو پایا لیا جائے۔ باب کعبہ کے سامنے والے دروازے پر حمص کے باب اور باب بنی شیبہ پر دمشق کے، باب صفا پر اردن کے، باب نبی کے مجمع پر کے دروازے پر فلسطین کے، یہ کھڑے تھے۔ حجاج خود مردہ کی طرح گوشے میں کارروائی کی نگرانی کے لیے کھڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے،
صبح سویرے تلوار کے پٹے سے کمر باندھ کر بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے سو گئے، پھر حسب معمول نماز فجر کے لیے خود بیدار ہو گئے۔ نماز فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ مسجد الحرام سے متصل ایک محفوظ مقام میں قیام پذیر تھیں، اور یہی جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مستقل قیام گاہ تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی عمر اب 100 سال ہو چکی تھی، بصارت جواب دے چکی تھی، مگر بصیرت اسی طرح سلامت تھی جیسا کہ اس دن جب وہ مکہ کے گھر سے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی ہجرت کو رخصت کر رہی تھیں۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی اور نواسے میں وہ گفتگو ہوئی جس کا حرف آب زر سے لکھنے اور جانے اتارنے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سلام کر کے والدہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور فرمایا، امی جان، میں الوداع کہنے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے آج زندگی کا آخری دن ہے۔ والدہ نے پوچھا، جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دشمن ارد گرد آ چکا ہے۔ پھر ہنس کر فرمایا، میری ماں، موت بڑی راحت کی چیز ہے۔ ماں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، شاید تم میرے لیے بھی موت کی تمنا کرو، مگر میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے دو میں سے ایک بات دیکھ لوں، تم فتح یاب ہو جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یا تم قتل ہو جاؤ اور میں اس پر ثواب کی امید کروں، شہید ہو جاؤ۔ بیٹے نے عرض کیا، امی جان، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بس مٹھی بھر آدمی رہ گئے ہیں جن کی مزاحمت تھوڑی دیر کی مہمان ہے، دوسری طرف دشمن آمادہ ہے کہ میں جو مانگوں وہ دے دے۔ دیکھیں، ماں سے جو مانگوں وہ دے دے دشمن، اجا تیار تھا کہ آپ جو مانگیں، جو آپ مانگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ تاریخی الفاظ۔ مانے گا، بیٹا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق اور صداقت پر ہو اور اسی کی دعوت دیتے ہو تو اس پر جمے رہو، کیونکہ اسی کی خاطر صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جانیں دی ہیں۔ اگر تمہاری یہ جدوجہد دنیا کے لیے تھی تو تم بدترین انسان ہو، کیونکہ تم نے خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور جو لوگ تمہاری خاطر مارے گئے ان کا خون بھی رائے گیا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں حق اور صداقت پر ہوں، لیکن چونکہ میرے ساتھی دشمن سے جا ملے ہیں اس لیے میں کمزور پڑ گیا ہوں، تو بیٹا یہ شرفا اور اللہ والوں کی سوچ نہیں، تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، ایسے میں لڑ کر شہید ہونا بہتر ہے۔ پھر فرمایا، بیٹا، موت کے ڈر سے اپنے دین کی ایک بات بھی مت چھوڑنا، ایک حدیث پاک پر بھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے والدہ محترمہ کے یہ حوصلہ افزا کلمات سن کر ان کے سر کو چوما اور فرمایا، اللہ کی قسم، میری سوچ بھی یہی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی رائے بھی معلوم کر لوں۔ آپ نے میرے عزم اور ارادے کو مزید مستحکم کر دیا۔ امی جان، آپ دیکھ لیجئے گا، آج میں شہید کر دیا جاؤں گا، آپ غم سے بے حال نہ ہونا، معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، کیونکہ آپ کے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا اور آپ کا بیٹا کبھی بے حیائی کا مرتکب نہیں ہوا۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پیچھے نہیں ہٹا، کسی کو امان دے کر بدعہدی نہیں کی، کسی مسلمان یا ذمی کافر پر ظلم نہیں کیا، کسی ماتحت عہدے دار کو زیادتی کو گوارا نہیں کیا، اللہ کی رضا پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ پھر کہا، الہی، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ کلمات اپنی تعریف کے لیے نہیں کہے بلکہ امی کو تسلی دینے کے لیے کہے ہیں۔ اس کے بعد ماں سے دعاؤں کی درخواست کی۔ وہ بولی، یا اللہ، تو اس کی لمبی راتوں میں شب بیداری، مدینہ اور مکہ کی تپتی دوپہروں میں روزے داری، عبادت میں آہو بکا اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اس پر رحم فرما۔ اس کا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، جو تیرا فیصلہ ہے اللہ میں اس پر خوش ہوں۔ بس میرے بچے عبداللہ کی وجہ سے
مجھے صبر و شکر کرنے والوں کا ثواب عطا فرما۔ فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ میں تمہیں رخصت کروں۔ یہ کہہ کر بیٹے کو بوسہ دیا، گلے سے لگا لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ململ کے کرتے کے نیچے ذرا پہن رکھی تھی، ماں نے اس کی سختی محسوس کی تو کہا کہ جان پر کھیلنے والے یہ نہیں پہنا کرتے، ایسا لباس پہن کر جاؤ جس میں آدمی چست اور بہادر دکھائی دے۔ عبداللہ بن زبیر ماں باپ کے فرما بردار، فوراً ذرہ اتار دی، آستینیں چڑھا لیں۔ بہادر ماں نے انہیں یہ کہتے ہوئے رخصت کیا، صبر کرنا، اللہ کی قسم تمہارے باپ ابو بکر صدیق اور زبیر ہیں، تمہاری دادی صفیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ پھر فرمایا میرے پیارے بچے اپنے موقف پر کٹ مرو، لیکن اللہ کے حکم اور احادیث مبارکہ سے دور نہ رہنا۔ اس کے بعد یہ خاتون نماز اور دعا میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ماں سے رخصت ہو کر مسجد الحرام میں آئے، مؤذن کو اذان کا حکم دے کر وضو کیا، 2 سنتیں نہایت اطمینان سے پڑھیں۔ مسجد کے دروازے پر شامی سپاہی اسلحہ تانے کھڑے تھے۔ اس تشویشناک صورتحال میں خلیفہ کے ساتھی جلد نماز سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا امیر المومنین نماز پڑھائیے۔ حضرت نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ وقت تو ہونے لینے دو فجر کا۔ چند لمحوں بعد یہی درخواست کی گئی، آپ نے دوبارہ یہی جواب دیا۔ جب وقت ہوا تو آگے بڑھے۔ نماز سے فجر پڑھاتے ہوئے آپ نے نہایت اطمینان سے سورہ قلم کی تلاوت کی۔ آپ کے انداز قرات، رکوع اور سجود اور تکبیرات میں عام معمول سے ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ حضرت سلام پھیر کر حتیم میں آ گئے اور اپنی سفید رنگ کی میان سے شمشیر کھینچ لی۔ اب وقت کا یہ صاحب عظیمت اپنے جان نثار ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سب زروں میں ملبوس تھے، خودوں اور اماموں سے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ بخدا میں دنیا سے اکتا چکا ہوں، عمر 72 سال ہو گئی، مجھے یقین ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ الہی میں تجھ سے ملاقات پسند کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے ملنا پسند کر لے۔ اس وقت آپ کا دل چاہا کہ شہادت سے پہلے آخری بار اپنے وفاداروں کے چہروں کو ایک بار دیکھ لیں جو امتحان کی سب سے جہاں کہاں گھڑی میں ساتھ دے۔ فرمایا ذرا اپنے چہرے دکھاؤ۔ سب نے خود کھسکا کر اپنے چہرے نمایاں کیے۔ آپ نے انہیں شہادت کی ترغیب دی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا دوستو تلواروں کی ضرب سے نہ ڈرنا، اپنے شمشیروں کی حفاظت چہروں کی طرح کرو کہ شمشیریں چھن جائیں سے آدمی لاچار عورت کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے مد مقابل کی طرف توجہ رہے، میری پرواہ نہ کرنا، مت پوچھنا کہ میں کہاں ہوں، میں سب سے آگے ہوں گا۔ اللہ کی قسم میں ہمیشہ صف اول میں ہی لڑتا رہا۔ صبح پھیلتے ہی اجالا حجاج بن یوسف کی آواز آئی، دروازوں پر جم جاؤ، ابن زبیر بھاگنے نہ پائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے یہ بد نصیب مجھے اپنے اور اپنے باپ جیسا تصور کرتا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ نکلے تھے۔ ایک موقع پر ہوا تھا ایسا، دونوں بھاگ نکلے تھے وہاں سے۔ آج ہمیں تو صرف کوئی الفاظ کہتا ہے نا دین پر چلنے پر۔ شامی سپاہیوں نے مسجد الحرام کے مختلف دروازوں سے اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جان نثار ہر دروازے پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹے رہے۔ کچھ جان نثار مسجد کی چھت سے اینٹیں برسا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر صحن مسجد میں دونوں ہاتھوں میں شمشیریں سونتے تیار کھڑے تھے۔ سب سے پہلے ایک حبشی مسجد الحرام میں گھسا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں زخمی کر دیا۔ وہ حبشی چیخا روتے ہوئے، بس جو آتا تھا الٹے پاؤں واپس بھاگ جاتا تھا۔ سب سے پہلے ہمارا دستہ، سپاہی نے کہا کہ ہلہ بول کر مسجد الحرام میں گھسے گا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہمیں باہر بھگایا اور تعاقب کرتے ہوئے تنہا مسجد سے باہر نکل آئے، بھگاتے بھگاتے پھر واپس خانہ کعبہ میں آ گئے۔ حجاج نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مٹھی پر ساتھیوں پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ غضبناک ہو کر خود پیدل دوڑا آیا اور اپنے سپاہیوں کو مسجد الحرام کی طرف ہانکا، ساتھ ہی اپنے پرچم بردار کو آگے بڑھانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے علم بردار کو آگے بڑھایا اور دشمن پر شدید حملہ کر کے اسے پسپا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پھر آ کر مسجد الحرام میں آ کر مقام ابراہیم کے پاس
2 رکعت نفل پڑھنے لگے. ادھر دشمن نے دوبارہ حلہ بول دیا اور باب بنی شیبہ کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا. شامی سپاہیوں کا دھاووں کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. جب سب شہید ہو گئے تو دشمنوں نے بیک وقت ہر طرف سے اندر داخل ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان گھیر لیا. اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر کے ماتھے پر ایک اینٹ آ کر لگی. اینٹ لگتے ہی تیزی سے خون بہنے لگا، چہرہ اور منہ تر بتر ہو گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس حالت میں فرما رہے تھے، ہم وہ نہیں کہ جن کے زخموں کا خون ایڑیوں پر گرے، ہمارا خون قدموں پر آ کر گرتا ہے. آپ پر غشی طاری ہونے لگی اور زبان مبارک سے نکلا، اے میری ماں اسما، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھ پر مت رونا، میری عالی نسبی اور میرے دین کے سوا کچھ باقی رہنے والا نہیں، اور سوائے اس تلوار کے جو میرے دائیں ہاتھ بآسانی چلاتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے آپ کو بے بس دیکھ کر فوراً حملہ کر دیا. آپ بائیں کوہنی کے بل ذرا اٹھے اور دائیں ہاتھ سے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حملہ آور کے دونوں پاؤں کٹ گئے. اتنے میں بہت سے حریف سپاہی آپ پر پل پڑے. آپ اس حالت میں جب تک سکت رہی تلوار چلاتے رہے. آپ بے دم ہو گئے تو شامیوں کے 2 غلام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ غلام کا کام اپنے آقا کی حمایت ہے. دونوں نے بے طرفے وار کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے ساتھ جو جانثار شہید ہوئے اس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن موتی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ بیٹے کا انجام یہی ہوگا. انہوں نے خوشبو لگا کر کفن تیار کر رکھا تھا اور مسجد حرام میں خوشبو، اس پر جو کفن خود ہے اس پر خوشبو نہیں لگانی ہے، جسم پر لگا سکتے ہیں. کوئی ساتھ میں کوئی ایک لباس تھا وہاں پر. مسجد الحرام پر دروازے پر چند بازیوں کو کھڑا کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہوتے ہی اطلاع دے دیں. جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر گرے تو ایک باندی یہ دیکھ کر مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیوانہ وار چلائی، امیر المومنین. یہ سنتے ہی پورا مکہ شریف آہوں اور سسکیوں میں سے گونج اٹھا. حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے نعش کو کفنانے دفنانے کے لیے اپنے پاس منگوانے کی کوشش کی، مگر تب تک ظالم حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر قلم کرا چکا تھا، اور جبکہ باقی جسم کو اس نے شارع عام پر لٹکانے کا حکم دے دیا. مکہ معظمہ کے وادی میں اترنے والی گھاٹی پر ایک کھمبا نصب کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے کی سر کٹی لاش کو اس پر الٹا لٹکا دیا. میرے دوستو، یہ مشیت الہی ہے، یہاں آسمان کا نظام چلتا ہے. غار ثور کے دونوں ہم نشین سفر اور حضرت سے آخر تک، اسی طرح دونوں کے نواسے بھی حیات سے شہادت تک یکساں شان دکھا گئے. یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے کی بھی گردن کاٹی گئی. حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے حجاج سے مطالبہ کیا کہ لاش کو کفنانے دفنانے کی اجازت دی جائے، مگر اس ظالم نے لاش کے گرد سخت پہرا لگوا دیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ یہیں لکڑی پر لٹکا رہے گا. حضرت اسما کو معلوم ہوا تو فرمایا اللہ اس خونکار کو ہلاک کرے، مجھے اپنے بیٹے کو دفنانے کا موقع بھی نہیں دیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ دکھ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے. تعزیت کرتے ہوئے فرمایا یہ جسم کوئی چیز نہیں، روحیں تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، بس آپ صبر کریں. فرمایا بھلا میں کیوں نہ صبر کروں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی ان کا جسم کو کاٹا گیا تھا. حجاج بن یوسف کو جب یہ جملہ پہنچا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں اللہ کے اوپر اور دین کے سلامتی پر میرے بیٹے شہید ہو گیا، حجاج بن یوسف کو یہ جملہ پہنچا، غصے سے بے حال ہو گیا، کیونکہ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو اس لیے لٹکایا تھا تاکہ وہ خوب رسوا ہوں، مگر حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے ایک بلیغ جملے نے اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا کہ ابھی تک اس شہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا جو لٹکے ہوئے تھے. حجاج نے فوراً آدمی دوڑایا کہ اسما کو لے کر آؤ رضی اللہ عنہ کو. ایسا ظالم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے یہ ذلت قبول کرنے سے انکار کر دیا.
حجاج نے دوبارہ اپنی بھیجا اور کہا خود آتی ہو تو ٹھیک، ورنہ میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تجھے بالوں سے گھسیٹ لائیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہلوایا ہاں ہاں انہی کو بھیجو جو بالوں سے گھسیٹ کر لے جائیں۔ حجاج یہ جواب سن کر تیش سے بل کھاتا، پاؤں پٹکتا خود تیزی سے ان کے پاس آیا اور کہا دیکھ لیا نا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو بس یہی دیکھا ہے کہ تو نے اس کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت برباد کی۔ اس دو ٹوک جملے سے حجاج جیسے زبان آور کو کنگ کر دیا، اسے کہ جواب نہ بن پڑا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تو اس دو دوپٹے والی کی اولاد کہہ کر آر دلاتا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو کپڑا اپنا دوپٹہ اس کے دو حصے کیے اور ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا بند کر کے لے جاتی تھیں، تو اس وقت سے مشہور ہو گیا دو دوپٹے والی۔ ہاں اللہ کی قسم میں وہی ہوں دو دوپٹے والی، مگر تو مجھے کون سے دوپٹے کی شرم دلا سکتا ہے؟ اس دوپٹے کی جس میں کھانا باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا کے بھیجا کرتی تھی جب وہ غار میں تھے، یا اس دوپٹے کی جو ہر شریف عورت کے گھر کے کام کاج کی وجہ سے باندھا کرتی ہے۔ سچائی کی اس نشتر نے حجاج کو اندر تک کاٹ ڈالا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کے لیے مت کہو کچھ، وہ روزے دار تہجد گزار نیکوکار تھا۔ حجاج سے پھر کوئی جواب نہ بن پڑا تو زچ ہو کر چیخا بڑھیا جا چلی جا تیرا دماغ خراب ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کی قسم میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ پھر حجاج کے منہ پر اسے خوار کرنے والی ایک حدیث یوں سنائی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوب یاد ہے کہ بنو ثقیف سے کذاب اور ایک خونخوار ظاہر ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا اور خونخوار تو ہی ہے جو اتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کیا ہے۔ حجاج اس حدیث کا انکار نہ کر سکا اور یہ کہتا ہوا مڑ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فوراً بولی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تو ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ لاش کے پاس دیر تک دعا میں مشغول رہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ تک نہ گرا۔ پھر یہ فرماتے ہوئے لوٹ گئیں کہ لوگ باطل کے لیے جان گنواتے ہیں، بیٹا تو نے حق کے لیے جان دے دی۔ بیٹے کے شہادت کے 5ویں یا 10ویں دن حضرت اسماء بنت ابو بکر بھی دنیا فانی سے رحلت فرما گئیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگ وہاں پر آتے تھے اور ان کی تعریفیں کرتے تھے، اس سے حجاج بن یوسف کو آگ لگ گئی۔ اور زیادہ رسوا کرنے کے لیے جب دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں آ کر تعریف کر رہی ہیں تو لاش کو کھمبے سے اتروایا اور ورثہ کے حوالے کرنے کے بجائے یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ نماز جنازہ اور کفن دفن کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ان کے بھائی عروہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر دمشق روانہ ہو گئے، کیونکہ انہیں حجاج سے اپنے گھرانے کی جان اور مال اور عزت کی پامالی کا شدید خطرہ تھا، اور بھائی کی لاش حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دفنانے کی اجازت بھی چاہیے۔ انہیں عبد الملک سے نرم سلوک کی توقع تھی کیونکہ وہ ان کا پرانا دوست تھا، مگر عروہ کے نکلتے ہی حجاج نے عبد الملک کی طرف خط بھیج دیا کہ عروہ کو گرفتار کر کے واپس بھیجا جائے۔ جب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ملک ہے نا کے پاس پہنچے، ان کی حکمرانی کرنے کی بات کی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی لاش کے کفن دفن کی کہ حجاج کا خط آن پہنچا، جس سے پڑھ کر عبد الملک کو معلوم ہوا کہ حجاج عروہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ عبد الملک نے سپاہیوں کو کہا عروہ کو ہتھکڑی لگا دو۔ وہ بولے میں اس طور پر آپ کے پاس نہیں آیا۔ عبد الملک بولے کہ حجاج کی بات تو ماننا ہی پڑے گی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ غصے سے کھڑے ہو گئے، جسے تم قتل کر دو وہ ذلیل نہیں، ذلیل وہ ہے جس پر تم حکومت کرو۔ عبد الملک یہ سن کر نادم ہو گیا، ہتھکڑیاں کھلوا دیں اور حجاج کو ہدایت کی کہ عروہ کو کوئی گزند نہ پہنچانا، لاش ان کے والدہ کے حوالے کر دو۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ 1 ماہ بعد گھر پہنچے۔ بھائی کی بے گور و کفن ناش اب ان کے حوالے کی گئی۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا کر اپنے قابل فخر بھائی کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک مدت تک مشک کی خوشبو آتی رہی اور اتنے دن تک جسم کو کچھ ہوا ہی نہیں، جو آپ کے برک ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، عافیت سے رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، اور ہمیں یہ واقعات کو دل میں اتار کر عمل والا بنا دیں۔ اصل تو عمل ہے، عمل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بھائی۔